میدان احد کا منظر کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں نے، اکثر کتابوں میں ہے میدان احد وہ تنہا میدان ہے جہاں رسول اللہ کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے اپنی نافرمانی سے، نتیجے میں پیغمبر زخمی ہوئے، پیغمبر کا روح مبارک لہو سے لال ہو گیا، آپ کے سر مبارک پہ جو خود تھی وہ خود کی کڑیاں پیوست ہو گئی تھیں جسم میں اور سر میں، اور لہو بہہ رہا تھا، خود کو جب جدا کیا گیا تو آپ لہو لہان ہو گئے، پیغمبر لہو لہان ہو گئے، پیغمبر کو اور بھی زخم آئے تھے، اور اس وقت جناب امیر المومنین زیرہ میں پانی لائے، فاطمہ زہرا تشریف لائیں، فاطمہ زہرا چلو میں پانی لیتی تھیں، رسول کا چہرہ دھوتی تھیں، اور وہاں میدان احد میں رسول نے وضو کیا، بیٹھ کر نماز پڑھی۔ یہ منظر تمام کتابوں میں ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، یا رسول اللہ، میدان احد میں آپ نے یہ قربانی تو دی، زخمی حالت میں نماز تو پڑھی، مگر وضو کر کے پڑھی تھی، پانی فراہم ہو گیا تھا۔ علی ابن ابی طالب آپ کے چھوٹے بھائی تھے، زرہ میں پانی لے کے آئے تھے، فاطمہ آپ کی بیٹی تھیں اور ان کے چلوں میں پانی تھا، آپ پیاسے تھے، فاطمہ نے پانی پلایا تھا، آپ کا چہرہ لہو سے لال تھا، فاطمہ نے چہرہ دھویا تھا، لیکن آپ کا نواسہ کربلا میں، حسین آپ کی جگہ مصروف جہاد تھے، حسین کے چھوٹے بھائی تھے عباس، لیکن عباس پانی نہیں لا سکے تھے، حسین کی بیٹی تھی سکینہ، مگر جناب سکینہ پانی پلا نہیں سکی تھی، خود آل آتش کی فریاد بلند کر رہی تھی۔ یہ حضور کی قربانی تھی، یہ حضور کی قربانی تھی میدان احد میں۔ اور اس کے بعد کون معصوم ہے کہ جس نے قربانی نہ دی ہو اسی شان سے؟ رسول کے بعد سب سے پہلے فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی نا۔ فاطمہ زہرا نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ۔ ایام فاطمیہ گزر چکے ہیں، آپ نے مسلسل مصائب سنے، علی جیسا صابر، علی جیسا شجاع، اور کس طرح جب غسل دے رہے تھے، کفن پہنا رہے تھے تو بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے۔ سلمان و ابو ذر نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ جیسا شجاع، آپ جیسا صابر، اور اس طرح بے تابانہ، اس طرح بلند آواز سے گریہ، کہا تمہیں اس فاطمہ کے صبر کا اندازہ نہیں ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر مجھے اطلاع بھی نہیں ہونے دی، مجھے باخبر نہیں کیا فاطمہ نے۔ کتنی نمازیں اس قربانی کے ساتھ پڑھی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں دل میں محسن کا زخم لیے ہوئے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ۔ پھر حسن مجتبیٰ کی قربانی، کم بیان ہوتے ہیں یہ واقعات، اس لیے میں اس وقت بیان کر دوں۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد خود حسن مجتبیٰ مصلی پر تھے، نماز کے عالم میں تھے جب آپ پر حملہ کیا گیا ہے، آپ کا پہلو شکستہ ہوا، زخمی ہوئے، مصلی لہو لہان ہو گیا۔ یعنی نماز کے ساتھ گویا اہل بیت کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے، لیکن اس تاریخ میں دو قربانیاں یقیناً سب سے نمایاں ہیں، ایک علی کی قربانی، ایک حسین کی قربانی۔ آقا امیر المومنین کا سر مبارک نماز میں شگافتہ ہونا اور حسین کا سر مبارک نماز کے حالت میں جدا ہونا۔ کل کی مجلس میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں، آج مکرر عرض کر رہا ہوں، جناب آدم کے سامنے فرشتوں کو جب سجدہ خدا نے کرایا تھا تو یقیناً جبین آدم میں نور محمد و علی تھا، ان سجدوں کی قیمت ان سجدوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ کیا کیا سجدے ادا ہوئے ہیں خدا کے لیے، محمد کے سجدے، علی کے سجدے، فاطمہ کے سجدے، حسن کے سجدے اور حسین کے سجدے، کس کیفیت کے ساتھ۔ اور بس جب جملہ یہاں تک آ گیا ہے تو آخری فقرہ عرض کروں، ضرور مجلس غم علی ابن ابی طالب ہے، آپ 3 دنوں سے مسلسل مصائب علی ابن ابی طالب سن رہے ہوں گے، لیکن جو اس خاندان کا تسلسل ہے نا، اس تسلسل کی اس کڑی تک پہنچا دوں اور گفتگو آج ختم کر دوں۔
علی بہت عبادتیں کیا کرتے تھے، علی بہت عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے چوتھے امام سے جب کسی نے کہا کہ امام آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کتنے روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا ذرا وہ کتاب جو رکھی ہوئی ہے، کتاب علی کوئی اٹھا کے لے آئے۔ اندر سے صحیفہ لایا گیا، اس کی ورق گردانی کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کس میں طاقت ہے جو علی ابن ابی طالب کی اتنی عبادتیں کر سکے، کس میں طاقت ہے جو علی ابن ابی طالب کی اتنی نمازیں پڑھ سکے۔ اس کے باوجود ایک جملہ عرض کروں گا، علی بہت نمازیں پڑھتے تھے مگر علی کو زین العابدین کا لقب ظاہری طور پہ نہیں دیا گیا، ظاہری طور پر سید الساجدین اور زین العابدین کا لقب آپ کے پوتے علی ابن الحسین کو دیا گیا۔ اور اس کا ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ خصوصاً امام زین العابدین نے جن کیفیتوں میں نماز پڑھی، ان کیفیتوں میں نہ حسین نے نماز پڑھی، نہ علی نے نماز پڑھی، نہ محمد مصطفیٰ نے نماز پڑھی۔ ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، اوپر سے لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، مگر سید سجاد کی نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قنوت بھی اسی شان سے ہو رہا ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، سجود بھی ہو رہا ہے، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کیا شان عبادت ہے، کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، ایک بار کہہ دیجئے ذرا دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا دے۔ کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ہو، کہیے ذرا تشہد کے لیے بیٹھ کے تو دکھا دے۔ مگر سید سجاد نے ایک دو دن نہیں، کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک مسلسل اس انداز سے نمازیں پڑھیں، اور اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی گواہی کیا دی، کس میں طاقت ہے جو علی ابن ابی طالب کی طرح عبادت کر سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔